دوستوں فجر کی نماز کے 8 فائدے انشاءاللہ آج آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے زیادہ جس نماز میں غفلت اور کوتاہی مسلمان کرتے ہیں وہ فجر کی نماز ہوتی ہے۔ سوئے پڑے رہتے ہیں، رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے سو رہے ہیں تو فجر میں کہاں سے اٹھیں گے؟ اس لیے فجر کی نماز بڑی برکتوں والی، خیر والی، بھلائی والی نماز ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہونا چاہیے۔ دن کا آغاز اگر فجر پڑی نہیں تو ایک کبیرہ گناہ کیا، گویا ہمارے دن کا آغاز فجر چھوڑ کر ہو رہا ہے۔ تو بتاؤ ہمارے دن میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری دکان میں، ہمارے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بہت سارے گھروں میں تو فجر چھوڑ کر سارے پورے گھر والے پڑے ہوئے ہیں، 8 بجے 9 بجے اٹھ رہے ہیں، تو غلط بات ہے۔ یہ دن کا آغاز اگر گناہ سے ہوگا، دن ہمارا پورا غلط جائے گا، برا جائے گا، اور دن کا آغاز اگر اللہ کی عبادت سے ہوگا، اللہ کا نام لے کر ہوگا، تو ہمارا دن بہترین جائے گا۔ بہرحال سب سے پہلی خوشخبری اور پہلا فائدہ فجر کی نماز کا یہ ہے کہ کامل نور کی بشارت ملتی ہے فجر کی نماز پڑھنے والوں کو۔ حدیث پاک ہے مشہور، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو ان کو۔ کن کو؟ جو اندھیریوں میں کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں، یعنی مسجدوں کو آباد کرنے جاتے ہیں، چلتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آخرت میں بہترین اور مکمل نور ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھیں۔ دوسرا فائدہ، فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی، صلاۃ صبح، فجر کی نماز پڑھ لی، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور آگے حدیث کا مفہوم بتاؤ آپ کو، اس کو چھیڑو مت، اس کو پریشان مت کرو، اس کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اگر کسی نے، حدیث کا مفہوم ہے، اگر کسی نے اس کو پریشان کیا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی فجر کی نماز پڑھنے والے کو جو ستائے گا، اللہ اس کے اوندھے منہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو پتہ چلا فجر کی نماز، جو فجر کی نماز پڑھے گویا اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے۔ تیسری بشارت اور تیسرا فائدہ، تیسری خوشخبری میرے دوستو، فرشتوں کا گواہ بننا۔ فرشتے ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے فرشتے زیادہ بہتر طریقے سے گواہ بنتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی کا چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز میں فرشتوں کو ہم گواہ بنایا کریں۔ اور چوتھی چیز، جنت کے داخلے کی گارنٹی۔ حدیث پاک میں من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ ان 2 ٹھنڈی نمازوں میں ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عصر کی نماز ہے، اس لیے جنت کی گارنٹی کے لیے ہمیں فجر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اور پانچواں فائدہ، حدیث میں حضور نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت، علماء نے لکھا ہے یعنی سنت، فجر کی 2 سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ساری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ 2 رکعت فجر کی سنت۔ جب فجر کی سنت کا یہ حال ہے میرے دوستو، تو فجر کی فرض کا کیا حال ہوگا؟ اس کی کتنی برکتیں ہوگی۔ اس لیے فجر کی سنت بھی ہم پڑھیں اور فجر کی فرض بھی پڑھیں۔ یہ ہے 5واں فائدہ۔ 6واں فائدہ، پوری رات عبادت کا ثواب۔ پوری رات، حدیث میں آتا ہے نا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہم کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو فجر کی نماز نہیں پڑھی تو فجر سے محروم ہو گئے اس کے ثواب سے، اور پوری رات عبادت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس لیے اگر جو شخص عشاء اور فجر جماعت سے پڑھے گا اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے 6واں فائدہ۔ 7واں فائدہ، نفاق سے براءت کا اعلان۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہوتی تھی، سب سے زیادہ بھاری۔ اب بتاؤ میرے دوستو، اگر فجر کی نماز پڑھنے میں ہم کو سستی آ رہی ہے تو ہمارا گویا شمار منافقوں جیسا ہو رہا ہے، منافقوں جیسا عمل کرنے والے ہم ہو رہے ہیں۔ اس لیے جو فجر کی اور عشاء کی نماز اہتمام سے پڑھے گا گویا وہ نفاق سے بری۔ یہ ہوا 7واں فائدہ۔ 8واں فائدہ، صحت کے لیے فائدہ ہی فائدہ، سواستھ کے لیے، انسان کی ہیلتھ کے لیے۔ صبح جلدی اٹھنا، رات میں جلدی سونا، فجر کی نماز پڑھنا۔ نماز خود بہترین ایکسرسائز ہے، آپ کو دوسرے ایکسرسائز کرنے اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہترین طریقے سے آپ سنت پڑھیں، نماز پڑھیں فجر کی، اس کے بعد پھر تلاوت قرآن کریں، بیٹھے بیٹھے ذکر کریں اللہ کا، کتنی فائدے کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر فجر کی نماز پڑھ کر انسان جگہ پہ رہے، ذکر کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، یا دین کے کسی بھی کام میں رہے بیٹھا ہوا، اور اشراق کا وقت ہو جاوے، اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ کر
پھر اپنے کام پر جائے، گھر پر آئے، میرے دوستو دن بھر اس کا کیسا آسان اور برکت اور خیر والا جائے گا، میرے دوستو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کر کے دیکھیں آپ تجربہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ میرے دوستو آپ کے دوست کچھ ایسے ہیں، آپ کے بھائی جو فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، ان تک آپ یہ ویڈیو پہنچائیں، آپ ان کو بھی سمجھائیں، آپ خود بھی عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کو خاص طور سے اور باقی ساری نمازوں کو بھی پابندی سے، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، وقت کے اندر اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔